جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ ہمارا ایمان ہے جو ہم بول لیتے بیٹھتے. لیکن وہی ایمان ہمارا جب شادیوں کا معاملہ آتا تو اس وقت ہمارا ایمان کیا ہوتا؟ جب تک کہ کھانے نہیں ہوتے، جب تک کہ جہیز نہیں ہوتا، جب تک کہ عالیشان فنکشن ہال بک نہیں کیا جاتا، اس وقت تک شادی ممکن نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو ہمارے خیالات میں ممکن نہیں ہوتی. تو اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں، اس لیے کہ ساتھیوں یہ کوئی چیز نئی بات نہیں ہے. ہم جتنی چیزیں سنے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں ہر جگہ، لیکن اصل جو پرابلم عمل کا ہے، اس کے جگہ جو ہم کو پرابلم ہو رہا ہے عمل کرنے میں، وہ یہی ہے نا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گا. یہ جو پرابلم ہمارا ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے ایمان سے ہم کو خارج کر دے رہا ہے، ہمارے ایمان سے. کیوں؟ دیکھیے آپ لوگ اگر سنے ہوں گے مشرکین مکہ کے تعلق سے، مشرکین مکہ جو عرب کے مشرکین مکہ ہے ان کے تعلق سے ہم سنے ہیں. بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل، ابو لہب، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب. ذرا ان کی کیفیت کے اوپر آپ غور کیجیے. وہ سارے کے سارے لوگ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے تھے، اللہ کے وجود پر وہ ایمان لاتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ عبادت سے انکار کرتے تھے، عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے احکامات کو ماننا نہیں چاہتے تھے. آپ بات غور کیجئے. وہ تو یہ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ رب ہے، ہم مانتے ہیں. یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا، ذرا اس واقعے کے اوپر غور کیجئے. اللہ کے رسول جا کر کان میں کہتے ہیں نا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں اگر کوئی کیئر ٹیکر تھے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے تو ابو طالب تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا آپ دیکھ لیجئے، وہ ابو طالب کے لیے تڑپتے تھے کہ کاش میرے چاچا ایمان لاتے. کیوں؟ جو ایمان نہیں لایا وہ تو سیدھے سیدھے جہنم میں جانے والا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ دیکھیے. ابو طالب آخری لمحات میں ہیں، ذرا وہ جملہ یاد رکھنے کا ہے. جا کر کیا کہتے؟ اے چاچا جان ذرا میرے کان میں پڑھ دیجئے، میرے کان میں پڑھیے، میں اللہ سے سفارش کروں گا آپ کے لیے. تو اس وقت بھی ابو طالب وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ مانتے تھے اللہ رب ہے، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ اے بھتیجے میں یقیناً مان لوں گا آپ کو بات کو، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اگر اب میں آپ کی بات پر ایمان لایا تو یہ سارے مشرکین، یہ میرے سارے خاندان والے کیا کہیں گے؟ جملہ غور کرنے کا ہے. یہ میرے سارے خاندان والے، یہ میرے سارے لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو پوری زندگی تو ابو طالب اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کرتا تھا، پوری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا تھا، لیکن آخری لمحات میں دیکھو ڈر گیا اور محمد کی بات پر ایمان لا لیا. تو پتہ کیا چلا؟ وہاں پر بھی ابو طالب ایمان لانے سے اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، قبیلہ کیا کہے گا. تو پتہ کیا چلا؟ وہاں ابو طالب کو لوگ کیا کہیں گے کہ جملے نے، سماج والے کیا کہیں گے کہ اس جملے نے ایمان لانے سے روک دیا ہے. تو کیا آج ہم ایمان والے کہنے والے، ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہلوانے والے، تو کیا یہی وہ جملہ ہماری زندگی میں ہے؟ دوسرا کیا جملہ ہے؟ بھئی لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گا. یہ جملہ کیا ہم کو ایمان سے خارج نہیں کر رہا ہے؟ یقیناً کر رہا ہے. اسی کی بھی دلیل آنے والی ہے. کیونکہ یہ سارے مشرکین، چاہے وہ ابو لہب ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، کتنے ہی بڑے سردار ہو، سب کو پتہ ہے کہ ان کو دین ہم سے اچھی طرح معلوم تھا. ہم کو تو ٹرانسلیشن کا دین مل رہا ہے آج، ٹرانسلیشن کا دین. وہ تو ڈائریکٹ عربی سے دین جانتے تھے. لیکن پرابلم کیا تھا؟ ہماری سرداری چھین جائے گی، ہماری بادشاہت چھین جائے گی، ہمارا جو خاندان، ہمارا جو قبیلہ جو نامدار ہے وہ نکل جائے گا اگر ہم محمد کی بات کو مان لیں گے. تو صرف یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سرداری، یہ بادشاہت کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے رک گئے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ ایمان والے کہلوانے والے، صرف معاملہ جب شادی بیاہ کا آتا ہے تو پھر یہی خاندان والوں کے ایکسکیوز پر، یہی لوگوں کے نعرے لے کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں مکمل. کس طرح؟ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان دجال کے فتنے سے بھی بڑا ایک اور فتنہ ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ کان دجال کا فتنہ ہی سب سے بڑا فتنہ ہے اگر پریکٹیکلی آپ غور کریں گے تو. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کان دجال کے فتنے سے بھی بڑا ایک اور فتنہ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری یہ امتی
اس فتنے میں نہ پڑ جائے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ فتنہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جو دکھاوا، ریاکاری، شو آف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہی ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دکھاوا، ریاکاری، شو آف یہ کان دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ کہ ریاکاری یقیناً شرک ہے. ریاکاری، دکھاوا یہ شرک ہے. جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم باتوں میں بولتے ہیں بعض وقت جتانے کے لیے، بڑاپن بتانے کے لیے، کہ باتوں میں بول دیتے کہ نہیں اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت کرنے والا بھی اللہ ہے. کب استعمال کرتے؟ جہاں ہماری مفاد کی چیز آئی. کہیں اگر آپ کو بدنام کیا جائے، ان نیسیسری کہ آپ کو بدنام کیا جائے، تو آپ لوگوں کو کیا بول لیتے؟ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، میاں بول لینے دو لوگوں. اپنی مفاد کی چیز آئی تو وہاں یاد آیا آپ کو اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے. کیا یہ اپلیکیشن شادیوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں. تو پتہ کیا چلا، ہماری پوری زندگی کا معاملہ کیسا ہے نا صاحب، کہ نمازوں کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، روزمرہ کی زندگی کے معاملے میں ہم متفق ہیں کہ ہمارے خدا ایک اللہ ہے. لیکن معاملہ جب شادی بیاہ کا آتا ہے تو وہاں کیا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا معاملہ، یہ لوگ ہمارے خدا ہے. یہ لوگ ناراض نہ ہو جائے بھائی، یہ خاندان والے ناراض نہ ہو جائے، سمندے والے ناراض نہ ہو جائے. اللہ بعد میں دیکھیں گے، 2-4 عمرے کر لے کے، رمضان میں 2-4 روزے رکھ لے کے اللہ کو خوش کر لیں گے. خاندان کا معاملہ ہے بھائی، رشتہ داری کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے. بزنس پارٹنر ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کو نہیں بلایا تو. آپ دیکھ رہے نا یہی لوگ کیا کہیں گے، یہ نعرہ آج ہم کو کہاں سے کہاں کر لے کر رکھ جا رہا ہے. یہ دیکھ لیجیے. تیسری چیز آپ غور کیجیے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہتے ہیں کان دجال کے معاملے میں، کان دجال کی فتنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی منافق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی دکھاوا کرتا ہے. یہ دکھاوا، یہ شو آف، یہ ریاکاری، یہ یقیناً ایک منافق کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ منافق کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ ان الدرک فی النار الاسفر من النار. جہنم کے سب سے اندر کوئی گڑھا ہے تو اس گڑھے میں جانے والے منافق ہیں. جہنم میں تو کئی درجات ہیں، لیکن یہ جو منافق ہے جہنم کے اندر سب سے نچلا جو سطح ہے، اس سطح کے اندر منافق کو ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ جو شادیوں کا معاملہ ہے ہم کو منافق بنا دے رہا ہے، یہ شادیوں کا معاملہ ہم کو شرک تک لے جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم کو اتنا بھی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ معاملے کی وجہ سے. لیکن ساتھیوں غور کرنے والی اور دلچسپ بات کیا ہے، یہ چیزوں تو ہم جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے، جلسوں کے ذریعے سے، کالجز، اسکول کے ذریعے سے جگہ جگہ پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ آئیڈیل آڈینس ہے. کیوں؟ اس جملے پہ غور کیجیے. ہر آدمی چاہتا عمل کرنے کے لیے، لیکن ایک بہانہ کیا بنا تھا؟ خاندان. سب کا پرابلم یہ ہے نا کہ بھائی میرا خاندان. تو بھائی یہاں تو خاندان ہی تو جمع ہیں. اجتماع میں تو شاید کئی لوگ جمع ہو جائیں گے، اسکول کالج میں تو کئی قسم کے لوگ جمع ہو جائیں گے. ہر آدمی کی تو ہمت شاید نہیں ہوگی، کرنا چاہے تو سب پاسبل ہے وہ بھی، لیکن بہانہ تو لوگ بتاتے نا. تو ہر آدمی کا پرابلم خاندان، میرے رشتہ دار. تو بھائی یہاں تو پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو پورے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر یہ سارا خاندان متفق ہو جائے، یہ سارے خاندان کے لوگ، یہ سارے رشتہ دار اگر آج یہ فیصلہ کر کر اٹھتے ہیں کہ بھئی آج کے بعد ہمارے گھر میں جو بھی شادی ہوگی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اور جو ہمارا بھائی، جو ہمارا رشتہ دار اگر رسول اللہ کے طریقے پر شادی نہیں کرے گا تو ہم اس کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے. اگر یہ فیصلہ ہوتا تو کتنے نوجوانوں کے لیے آسانی ہوتی. کیوں؟ یہ بات بھی غور کیجیے. کئی رشتوں کے پاس آپ دیکھتے بھی ہیں نا، رشتے کی بات چیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت تک شروع بھی نہیں ہوتی جب تک کہ خاندان کے بڑے شامل نہ ہو جائے. آپ بولتے نا بھائی شروع کریں گے کیا، ذرا رکیے، ہمارے خاندان کے بڑے آ رہے ہیں بس راستے میں 5 منٹ، سنتے نا. تو جب تک کہ خاندان کے بڑے نہیں ہوتے رشتے کی بات چیت کا آغاز آپ نہیں کرتے. آپ ذرا غور کیجیے، وہ جو خاندان کے بڑے ہیں اور جو خاندان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا اس ایکٹنگ کے اوپر اب غور کیجیے کہ یہ جتنے خاندان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس مرحلے میں یہ سارے چھوٹوں کی خواہش کیا ہوتی؟ ہمارے بڑے طے کریں گے بھائی، ہمارے بڑے بات کریں گے جو بھی ہے. ساتھی غور کیجیے، یہ جتنے خاندان کے بڑے آتے وہاں بات چیت کے موقع پر، کیا وہ اپنے چھوٹوں کو سنت پر نکاح کرنے کی تلقین کرتے؟ سنت پر نکاح کرنا ہے اس کے تعلق سے کیا ہم کو سمجھاتے؟ یقیناً نہیں سمجھاتے.
بلکہ ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، شاید کہ میرے اس طرح کے کہنے سے بڑوں کو تکلیف ہوگی، لیکن بھائی حقیقت یہی ہے. کیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان جہاں بیٹھے ہوئے، جیسا حیدر صاحب مثال دے دیے، کہ اس طرح کا کوئی نوجوان آج کے دور میں کہنے لگے کہ تایا، خالو، پھوپھا، ابو، مجھے شادی سنت پر کرنی ہے، لڑکی والوں سے مجھے کچھ خرچہ کروانا نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا منہ بند کرا دیتے وہاں پر. تم خاموش بیٹھو نا میاں، ہم بڑے بیٹھے نا، یا نہیں تو ناراضگی کا ڈرامہ کرتے، تم بات کر لو میاں، پھر ہم کو کہیں کو بلائے. تو اب وہ بیچارہ چاہتے ہوئے خاموش بیٹھ جاتا ان کو خوش کرنے کے لیے. آپ ہی پریکٹیکل دیکھ رہے نا. تو یہاں سے آپ دیکھو ہمارے بڑوں کی ایکٹنگ. سب سے پہلے تو یہاں اننیسیسری کا ناراضگی ظاہر کرتے. اصل ناراضگی ظاہر کرنا ہے تو خاندان کا بڑا وہاں ناراضگی ظاہر کر سکتا ہے. کیا ہے، وہ آ گیا بیٹھا ہوا ہے، دونوں طرفین کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گفتگو کے دوران کیا کہتا ہے کہ بھائی جب تم مجھے بڑا مان رہے تو پھر میری بات سن لو. اگر یہ شادی مکمل رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی، لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا خرچہ، کیا شادی کا کھانا، جہیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ اگر لڑکی کے باپ سے نہیں ہوگا، ولیمے کے نام پر تم اسراف تبذیر نہیں کرو گے، کئی قسم کے پکوان نہیں رکھو گے، مکمل سادگی کے ساتھ اگر تم نکاح کرنے کا وعدہ کرتے، میاں تم بھی اگر سنت کے مطابق اپنی بچی کی شادی کرنے کا وعدہ کرتے، تو پھر میں بڑا رہوں گا، لکھائی پڑھائی میں شامل رہوں گا، ورنہ میں نکل جاؤں گا. ناراضگی تو ایسے ظاہر کرنا ہے، ناراضگی تو یہاں دکھانا ہے. لیکن وہاں آج کے ہمارے بڑے ناراضگی نہیں دکھاتے، بلکہ کوئی نوجوان کوئی چھوٹا اگر کہنے لگتا ہے تو وہاں ناراضگی دکھاتے ہیں. دوسری چیز، وہاں تو بیچارے خاموش بیٹھ جاتے، اب ان کو ہمت نہیں ہوتی. دوسری چیز کیا ہوتا ہے کہ پھر جا کر وہ سیٹنگ کر دیتے لڑکے کی. میاں تم مانگے کیا بچی والوں کو، تم ڈیمانڈ نہیں کرے نا. ارے بھائی انہوں خوشی سے دینا چاہ رہے، تمہارے کو کیا پرابلم ہے. جہیز خوشی سے دلوانے میں ہمارے خاندان کے بڑے حصے دار بنتے ہیں. شادی کا کھانا نہیں ہونا تم اصرار کر رہے. بھائی ہم مہمان ہیں ان کے، مہمان کو کھانا کھلانا اکرام المسلمین ہے. اب وہاں مہمان نوازش کے ساری آیتیں، مہمان گھر پہ آیا تو پہلے کھانا کھلانا ہے نا، تو وہ والی آیتیں، وہ والی ساری احادیث لا کر شادیوں پر فٹ کر کے شادی کے کھانے کو جائز کروا دے کر لڑکے کا منہ بند کرا دیتے ہیں. پھر کیا کرتے، جا کے بچی والوں کو سائڈ دے دیتے تاکہ انہیں بھی کہاں خوف میں رہتا. کی جا کے بچی والوں کو بول دیتے، میاں تم فکر مت کرو، بچے کو میں سمجھا دیا، ہاں میں بچے کو سمجھا دیا، جو کچھ بھی انتظام کرنا ہے کر لو. اب دیکھو گھر سے بچی چلے جاتی، خالی ہاتھ تھوڑی بھیجیں گے، کچھ تو بھی رکھے ہوں گا نا. اب انہیں نہیں بھی رکھا تو کیا کرتا انہیں 5 لاکھ قرضہ لا کے لازماً رکھتا کچھ بھی. آپ دیکھ رہے سوسائٹی میں وہی ہو رہا ہے آج. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے جو خاندان کے بڑے ہیں، صحیح معنوں میں ناراضگی ظاہر کرنے کے بجائے، صحیح چیزوں کی تلقین کرنے کی بجائے، وہ کیا کر رہے ہیں آج، وہ ایک حصے دار بن رہے ہیں شادیاں غیروں کے طریقے پر ہونے میں، شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونے میں. ہمارے بڑے الزام لگا سکتے ہیں ان کے اوپر. آپ تو وہیں پر اگر ہمارے یہ بڑے آج فیصلہ کر لیں، ممکن ہے بھائی، ممکن ہے. کیوں، آپ دیکھ لیجئے کتنے خاندانوں میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، ویڈنگ کارڈ گھر پہ آیا لیکن خود جس کے گھر پہ دعوت ہونے والا ہے وہ صاحب ویڈنگ کارڈ لا کر نہیں دیے. اگر وہ کسی اور آدمی کے ساتھ ویڈنگ کارڈ بھیج دے تو کیا ناراض نہیں ہوتے آپ؟ پورے خاندان کو انہوں جا کر بانٹ دیے، کہتے بھائی میرے کو دیکھو بچے سے بھائی بھیج دیے. وہاں پر ناراضگی آپ کی. آپ دعوت میں شرکت کر لیے، مین جو ٹیبل ہوتا دلہے کا، اگر اس ٹیبل میں آپ کو نہیں بلائے، آپ ناراض نہیں ہوتے؟ شادی میں آپ چلے گئے، فوٹو سیشن میں اگر آپ کو امپورٹنس نہیں دیے، یا کم از کم آپ کو ریسیو بھی نہیں کیا، آپ کو پکڑا نہیں کوئی بھی آدمی، ہو سکتا وہ بزی ہوگا، آپ وہاں ناراض نہیں ہوتے؟ آپ دیکھ لو اس طرح خاندان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ سب سے پہلے اپنے انا کو لے کر آتے، صرف لاتے نہیں، پورے ٹنوں میں نکل کے آتا انا آپ کا وہاں پر. لیکن معاملہ جب شادی کا آتا تو کیا کسی کو فکر ہوتی؟ بھائی وہ تو رسول اللہ کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق طریقہ میں شادی کر رہا ہے اور مجھے بلا رہا ہے تو میں کیسے جاؤں؟ کسی کو خیال نہیں آتا ہے. کیوں؟ پھر وہی پرابلم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اسی لیے ساتھیوں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ صرف اتنا فکر کیجئے، اتنا فکر کیجئے. کووڈ نے تو ثبوت کر کے دکھا دیا، کووڈ نے تو، اس سے پہلے تو بیچارے علماء قرآن کے آیات احادیث کے ذریعے سے سمجھاتے تھے. کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ عبسہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا دن ایسا ہوگا، باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کی کام نہیں آئے گی،
دوست دوست کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ لوگ ایک دوسرے سے فرار حاصل کریں گے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، کہاں میرے بیٹا تھوڑی نیکیاں پوچھتا کی۔ یہ تو قیامت کا منظر تھا جو سناتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو اس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس دن کوئی رشتہ دار کام آنے والا نہیں ہے، اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرو۔ کووڈ نے کیا ثبوت دیا؟ کووڈ نے رشتہ دار تو دور کی بات ہے بھائی، باپ کا انتقال ہوا تو کیا بیٹا پہنچا؟ منسپالٹی والے آ کر اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ حالانکہ یاد رکھنے والی بات کیا ہے، اگر کوئی انسان کووڈ سے نہیں مرا، ایسا نہیں ہے نا پوری زندگی زندہ رہتا انہیں ہے نہیں، کووڈ سے نہیں بھی مرا تو سیکنڈ منٹ کسی اور بہانے بھی مر سکتا ہے، کسی اور بہانے میں بھی۔ اگر کسی کو کووڈ کی بیماری نہیں لگی تو کیا ایسا ہے کہ اب اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی؟ نہیں ہے، کووڈ نہیں بھی لگی تو 99 بیماریاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ڈر دلوں میں کیسا بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی کووڈ میرے کو کہاں لگتا کہ میں کہاں اس کا شکار ہو جاتا ہوں، کہ اس ڈر کو لے کر باپ کے جنازے میں نہیں گئے، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، سگے بھائی کے جنازے میں نہیں گئے، جنازہ تو دور کی بات ہے، کووڈ پیشنٹ کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں گئے۔ نہیں دیکھے آپ؟ تو یہ معاملہ ہے آپ کا، یہ حشر ہے، اور آپ ان لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ دے رہے آپ۔ سوچ لو، دیکھو سننے میں ہم کو بہت چھوٹا لگ رہا، ارے کیا بھائی جب بھی دیکھو شادیوں کا معاملہ، اور یہ حیدر کا بھی معاملہ کیا ہے، گھر میں کچھ بھی فنکشن رکھتے ہی شادی کے ٹاپک لے لیتا۔ کیا پورا دین شادی پہ ٹکا ہوا ہے؟ کیا پورا دین شادی پہ ٹکا ہوا ہے؟ کیا پورا دین کا محور شادی ہے؟ ان کو بھی صرف شادی کی لگی ہوئی ہے، اور یہ سوشل ریفارم والے بھی اس سے ہٹ کر نہیں لگاتے۔ دیکھیے غور کریں گے، ہم بول لیتے بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا اب یہ گانا گا رہے ہیں نا تو اس کی ثبوت لے لیتے بیٹھتے رہو، لیکن آپ بھی پریکٹیکل سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا ہے، اگر نماز آپ کی غلط ہو گئی، عشاء کی نماز غلط پڑھے، آپ علم نہیں تھا آپ کے پاس، بھئی آپ کے پاس چانس ہے نا کل صبح فجر کی نماز سیدھا پڑھنے کی، آپ کل سے تو صحیح طریقے پہ نماز پڑھ سکتے، کیوں؟ ایک چانس ہے آپ کے پاس۔ یہاں تک کہ رمضان کے روزے بھی آپ غلط رکھ لیے، رمضان کے روزے بھی، اگلا رمضان کا تو چانس ہے آپ کے پاس، اگر اللہ حیات دیا تو آپ کو بات غور کرنے کی ہے۔ یہاں تک کہ حج جو کہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے آپ کے اوپر، اگر کسی آدمی نے فرض بھی غلط کر لیا، علم نہیں ہونے کی وجہ سے کی بات کر رہا ہوں میں، علم نہیں ہونے کی وجہ سے، تو بھی چانس ہے بھائی، پھر دوبارہ جا کر آپ حج کر کے آ سکتے، ٹھیک ہے؟ کیا شادی کا معاملہ چانس ہے آپ کے پاس؟ اگر ایک شادی غلط ہو گئی، آج کوئی شادی شدہ آدمی بیان سن لیا، نہیں بھائی علم نہیں تھا، پہلی شادی غلط کیا، اب میں دوسری شادی پوری سنت پہ کرتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو وہ کانسیپٹ آتا بھی نہیں، چونکہ خان صاحب نے جیسا کہا کہ جتنے لوگوں نے شادیاں کی ہے سارے کے سارے لوگ جہیز لے کر شادی کیے، تو صرف جہیز لے کر شادی نہیں کی انہوں، اب وہ ریموٹ کنٹرول پورا سسرے کے ہاتھ میں ہے، سسرے سے بھی زیادہ آج تو ساس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ آپ دیکھ رہے نا، ایک دور میں ہم سنتے تھے، ایک دور میں، آج بھی نہیں ہے وہ دور، ایک دور میں سنتے تھے شادی کے بعد لڑکے کی ماں کا چلتا ہے، کس کا؟ یعنی دلہن کی ساس لڑکے کی ماں گھر چلائے گی، آج وہ نہیں ہے، آج کیا چل رہا معلوم آپ کو؟ لڑکی کی ماں چلاتی ہے، یعنی ساس کنٹرول کرے گی، ساس کمانڈ کرے گی داماد کے اوپر۔ کتنے گھروں میں آپ نہیں دیکھ رہے، بیوی کے کنٹرول سے زیادہ آج ساس کا کنٹرول نہیں ہے داماد کے اوپر۔ تو اب کیا ہے، اب وہ بیچارے جتنا بھی لے لیے، ہم سمجھ رہے صرف جہیز لے لیا انہیں، نہیں بھائی وہ رکھوالا ہے، جیسا واچ مین کو آپ رکھوالے پہ رکھتے، آپ کی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا انہیں باہر، اب وہ ذمہ دار ہے، ذرا کچھ بھی اندر کوئی بھی چیز چوری ہو گیا آپ اس کو پکڑتے ہیں۔ اسی طرح اب وہ 15 لاکھ یا 5 قسم کے کھانوں کے عوض، یا جہیز کے عوض، یا آپ کو کوئی گاڑی گفٹ کرنے کے عوض، یا دبئی سعودی کے ویزا کے ٹکٹ کے عوض وہ رکھوالے ہو گئے آپ ان کے۔ اب آپ دوسری شادی کرنا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے، آپ دین کے خاطر جا کر کوئی کام نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ رکھوالے بن چکے ہیں۔ تو اب آپ غور کرو، کیا آپ کو کوئی چانس ہے دوسری شادی کی غلطی کی اصلاح کرنے کی؟ بھئی پہلی شادی میں غلط کر لیا، اب آپ کو کوئی چانس نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ دوسری دلچسپ بات، نماز، روزہ، حج، اگر آپ نے غلط کر لیا اور فوری آپ کی موت آ گئی، آپ کو دوبارہ اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اللہ چاہا تو اس کو معاف کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ کیوں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے معاملات اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں چاہوں تو حساب لے لوں، میں چاہوں تو معاف کر دوں۔ لیکن شادی یہ صرف اللہ کا معاملہ نہیں ہے، شادی بندوں کا معاملہ ہے۔
یہ ڈیلنگ ہے، بندے سے بندے کا ڈیلنگ ہے. جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اسی کے لیے اس کے ریلیٹڈ ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بہت دلچسپ حدیث ہے، سمجھنے والے کے لیے تو آج ہی فیصلہ کر لینے والا حدیث ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. صحابہ سے سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس. تو صحابہ بھی کیا جواب دیا؟ اپنی ہی طرح مفلس وہ ہے جو غریب ہے، جس کے گھر راشن پانی نہیں ہے، جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، جس کا بلڈنگ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم جس کو بولتے ہیں نا ارے مفلس رہے، انہیں کیا دعوت دیتا، ہر دعوت میں خود انہیں آ کے کھاتا، اب اپنے کچھ مجبوری میں لے کے جانا پڑتا. دوست ہے اس کو، آپ کتنے بار نہیں بولتے اپنے دوست کو مفلس؟ خاندان کے کتنے لوگوں کو مفلس نہیں بولے؟ تو یہاں صحابہ اسی طرح جواب دے رہے. دیکھو کتنی پریکٹیکل حدیث ہے. یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے صحابہ وہ مفلس نہیں ہیں، وہ مفلس نہیں ہوتا. مفلس وہ ہے صحیح معنوں میں قیامت کے دن ایک بندہ آتا ہے. کیا؟ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے ہاں آتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آتا ہے. گنہگار کی بات نہیں ہو رہی، دیکھو ایک عبادت گزار کی بات ہو رہی، ایک نیک آدمی کی بات ہو رہی جو بہت ساری نیکیاں لے کر آتا ہے، خوب نیکیوں کا انبار لے کر آتا ہے اور جنت میں داخل ہونے جاتا ہے. اتنے میں کیا ہوگا؟ فرشتے پارٹیشن کھڑا کر دیتے ہیں، فرشتے رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ جنت میں نہیں جا سکتے. پوچھا جاتا ہے کہ کیوں؟ بھائی میں نے تو اتنی ساری نیکیاں کی ہیں، دیکھ لو میری زندگی. لوگ بولتے تھے کیا نیک ہیں. کیوں؟ اپنے پاس بھی آج نیک کا تصور کیا ہے؟ نیک بولے تو پہلا نیک بولے تو ریٹائرمنٹ کے بعد یا 50-60 کے بعد بیچارے دیندار بن جاتے، ویسے ہی چل رہا نا پریکٹیکل. دوسرا نیک بولتے اپنے ذہن میں امیجنیشن کیا آتا؟ لمبی داڑھی اور ایک ٹوپی ہے اور کرتا پاجامہ ہے. اب وہ بیچارے پوری زندگی میں کتنے لوگوں کو چکمے دے دیے ہوں گے، بچی والوں کے پاس کتنا وصول کر لیے ہوں گے، کتنوں کے قرضے ہڑپ کر دیے ہوں گے. زبان کھولتے تو صرف گالی گلوچ نہیں، پورے خاندان کو گن دیتے صاحب، لیکن اس کی کاؤنٹنگ اپنے پاس نہیں ہوتی. اپنے پاس کیا ہے؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تو نیک ہے. تو ذرا سنو، تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی تو ساری نیکیاں ہیں، لیکن دنیا میں تم نے کئی لوگوں کے حق مار کر آئے ہیں، دنیا میں آپ کئی لوگوں کا حق مار کر آئے ہیں. اب وہ سارے لوگوں کا حق جب تک نہیں چکاتے اس وقت تک آپ کی انٹری نہیں ہوتی. اب دنیا میں جس کو بھی آپ جیسے بھی تکلیف دیے، زبان کے ذریعے سے تکلیف دیے، مال کے ذریعے سے تکلیف دیے، ہاتھوں کے ذریعے سے تکلیف دیے، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دیے، دنیا میں تو چھڑ گیا ہوگا، دنیا میں تو بچ کے نکل گئے ہوں گے آپ. اس کا معاملہ آخرت کے دن حساب ہونے والا ہے. تو وہاں کا حساب کیسے ہوگا؟ کسی کو مارے تو وہاں بدلے میں مار دو، کسی کا پیسہ لے لیا تو بدلے میں پیسہ دے دو، نہیں ہوگا وہاں معاملہ. وہاں ایک ہی معاملہ ہے، وہ ہے نیکی والا معاملہ. تب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کیا کرو؟ وہ نیک آدمی کے جتنی نیکیاں ہیں، اس نے جتنے لوگوں کو تکلیف دے کر آیا ہے، جتنے لوگوں کو پریشان کر کے آیا ہے، جتنے لوگوں کا مال کھا کر آیا ہے، ان تمام کا قرضہ چکا دو اس کی نیکیوں کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اب دنیا میں جتنے لوگوں کے قرضے لے کر آئے، جتنے لوگوں کو گالی گلوچ کر دیے، جتنے لوگوں کی غیبت کر کر آ گئے، یہ سارے لوگ آپ کی نیکیاں وہاں لینے والے ہیں. اب دلچسپی کی بات کیا ہے؟ اس میں وہاں اس لڑکی کا باپ بھی ہوگا، یہ بات یاد رکھنے والی ہے. وہاں اس لڑکی کا باپ بھی ہوگا جو کہے گا کہ یا اللہ تو نے تو اس مرد کو قوام بنایا. سورہ نساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو قوام بنایا، ہم نے مرد کو کنٹرولر بنایا، ہم نے مرد کو حاکم بنایا. کس پر؟ عورت پر. کیوں؟ فبما انفقوا من اموالہم، عورت پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اس وجہ سے ہم نے کمانڈر بنایا آپ کو، اس وجہ سے ہم نے حاکم بنایا. لیکن ساتھیو ایمانداری سے بتاؤ، 5 قسم کے کھانوں کا پیسہ کون پے کر رہا ہے آج؟ نہیں پتا جی؟ لڑکی کا باپ. آپ کو پورا جہیز کا سامان کون دے رہے؟ لڑکی کا باپ. آپ کو شادی کا جوڑا کون دے رہے؟ تو اب یہاں قوام کون بنے؟ لڑکی کا باپ نہیں تو بنا. تو اب وہ خود اللہ کے پاس گواہی دے گا، یا اللہ اس نے میرے پاس تو لوٹا ہے، شادی کے نام پر مجھ سے وصول کر لیا ہے. تو ساتھیوں وہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ کی ساری نیکیاں آپ کے سسرے کو جائیں گے، آپ کی نیکیاں آپ کے سالے کو چلے جائیں گے. تو یہ وہ معاملہ ہے جو میں نے کہا کہ آپ دوبارہ اصلاح نہیں کر سکتے، جو کہ میں نے اشارتاً بتایا کہ نماز کی اصلاح ہے دوسرے دن،
روزے کی اصلاح ہے اگلے رمضان، حج کا اصلاح ہے اگلے حج پہ جا کر آپ، لیکن ایک بار شادی کر دیے، چونکہ آپ کے پاس وہ تصور ہے ہی نہیں نا سیکنڈ میرج کا، کانسیپٹ کا، تو پھر آپ کیسے اصلاح کریں گے؟ اصلاح کا ایک ہی ذریعہ ہے، جتنے بھی لوگ اپنے سسرے کے ساتھ جتنا وصول کروا لیا، اب جا کر ریٹرن پیمنٹ کر دینا ہے، جو کہ سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ حیدر علی خان صاحب نے وہ بھی کام کر دیا ہے۔ تو اب یہی ایک معاملہ ہے، تو اب ہم اس کو جتنا چھوٹا مسئلہ سمجھ رہے، ارے جہیز چھوٹا مسئلہ ہے بھائی، کوئی اس کو صرف دین کا مسئلہ سمجھ رہا، کوئی اس کو صرف سوشل ایشو سمجھ رہا، میرے بھائی یہ آپ کے وجود کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ آپ تو لوگ کیا کہیں گی کی بنیاد پر شادیاں کر رہے، تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ لوگوں سے خوب وصول کروا لے رہے تو قیامت کی دن آپ پکڑے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج مسلمانوں میں غربت، افلاس، بے روزگاری، سودی قرض، جائیداد کا بکنا، لڑکی کی پیدائش کو منحوسی سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں قتل کر دینا، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگنا، ان تمام چیزوں کے پیچھے، ان تمام لعنتوں کے بیہائنڈ ریزن کیا ہے؟ آپ سوچو، سوائے شادیوں کے آپ کوئی بڑا وجہ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، میری اس تمام گفتگو کا خلاصہ بس یہی ہے کہ آج کے بعد اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم شادی کریں گے تو لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کریں گے، اور ہمارے خاندان میں جو بھی ایسی شادی کرتا ہے ہم اس کی شادیوں کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ بائیکاٹ ہمارے پاس سخت لفظ ہے نا، بائیکاٹ سخت لفظ ہے۔ ارے بھائی رشتہ توڑ دینے والا معاملہ ہے، کیا تعلقات ختم کر لینا، رشتے توڑ دینا؟ آپ سوچ رہے یہ بات کہ آگے والا سوچ رہا آپ کی طرح؟ سمجھ میں آ رہی کیا؟ آپ کو فکر ہے بھائی میں ان کی شادی میں نہیں گیا تو انہوں رشتہ توڑ دیتے، ان کو فکر ہے پھر میں اگر سنت پر شادی نہیں کروں تو واری بھائی نہیں آئیں گے میری دعوت میں، اگر میں شادی میں کھانا لگاؤں تو عظمت صاحب نہیں آتے نا میری شادی میں، اگر عظمت صاحب اہم ہے میرے لیے تو میں کیا کروں گا؟ سنت پہ شادی کروں گا۔ جب ان کچھ فکر نہیں ہے آپ کی تو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں ان کی، جو کہ سنت کی پرواہ کیے بغیر شادی کر رہا ہے؟ دوسری چیز، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں جنگ کے لیے، کیا؟ جنگ کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں چلو ہم کو جنگ میں جانا ہے، سارے لوگ اپنے اپنے ساز و سامان تیار کر لو۔ سارے لوگ تیار ہو گئے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئے، انکار نہیں کر رہے اللہ کے رسول کی بات کا، ایمان لا لیے، اقرار کر لی کہ میں بھی جنگ میں آ جاؤں گا، اور پورا سامان تیار کر لیے، جنگ کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ساری چیزوں کو تیار کر کے رکھ لیے۔ ایک چھوٹی غلط فہمی ان کے ذہن میں تھی، کیا ہے؟ لاپرواہی جس کو ہم کہتے ہیں۔ بھائی میرا جو گھوڑا ہے، میرا جو جانور ہے، ان تمام لوگوں کے جانور سے بہت تیز رفتار والا جانور ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد نکل جاؤں گا، تیز رفتاری کے ساتھ جاؤں گا، ان کے پہلے میں شامل ہو جاؤں گا، ان سے پہلے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بات غور کرنے کی کیا ہے؟ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، جنگ میں جانے کے لیے پورا سامان تیار بھی کر لیے ہیں۔ چھوٹی غلط فہمی تھی کہ نہیں میرا گھوڑا تو بہت تیز ہے میں نکل جاؤں گا، وہ اسی غلط فہمی میں پڑے رہے، اور وہاں دیگر صحابہ چلے گئے، جنگ لڑے اور واپس بھی لوٹ گئے۔ سمجھ میں آ رہی کیا؟ چھوٹی لاپرواہی، لیکن بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے اتنے چہیتے صحابی ہونے کے باوجود بھی صرف لاپرواہی کی وجہ سے، دیکھو انکار نہیں کرے اللہ کے رسول کی بات پر، ایمان لائے، پورا سامان تیار کر لیے، صرف چھوٹی سی لاپرواہی، چھوٹی سی کاہلی کی وجہ سے وہ جنگ میں شرکت نہیں کر پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ آج کے بعد کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ غالباً 40 دن تک ان کے اوپر بائیکاٹ کا فتویٰ لگا، بائیکاٹ کا اعلان لگا، تو اس دن سے وہ اس قدر زار و خطا رونے لگے، اس قدر رونے لگے کہ پھر اللہ کی عرش سے آیتیں نازل ہوئی ان کی مغفرت کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان لانے والے صحابی چھوٹی کاہلی، چھوٹی لاپرواہی کی وجہ سے نہیں شرکت کر پائے، تو رسول اللہ نے پورے شہر میں بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ تو یہاں آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا خاندان والا تو علل اعلان بائیکاٹ کر رہا ہے رسول اللہ کے طریقے کا، آپ کتنے جگہ نہیں سنتے؟ بھائی دیکھو آپ جو بول رہے صحیح ہے، بھائی وہ طریقہ الگ ہے، اپنا طریقہ الگ ہے، بھائی وہ کلچر الگ ہے۔ بھائی آج ہم ماڈرن کلچر میں دیکھو وہ چیزیں بول لیتے بیٹھے تو نہیں ہوتا، رشتہ داروں کو جمع نہیں کرے تو ہماری ناک کٹ جاتی، سنتے نہیں سنتے آپ؟ بھائی انہیں تو انکار کر رہا نا رسول اللہ کے کلام کا۔ 2 دن کی بات تھی نا، وسیم رضوی نے 4-5 باتیں کہہ دیا تو کتنا ہنگامہ کر دیے مسلمان۔
تو بھائی پھر ان مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے جو شادی کے نام پر رسول اللہ کے طریقے کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے کبھی فکر ہے؟ نہیں. وسیم رضوی کی طرح کے 10 لوگ اگر نکل گئے تو نوجوانوں کو تو جذبہ آ جاتا, سوشل میڈیا کے اوپر ماں بہن کو ایک کر دیتے وہ لوگ. تو پھر ان نوجوانوں کو کون سکھائے جو خود شادی کے نام پر رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے, جو شادی کے نام پر رسول اللہ کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق شادی کر رہا ہے؟ تو بھائی اس سے زیادہ تو توہین تو کر رہا ہے نا. وہ کافر, وہ غیر مسلمان رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے تو کرنے دو. اس کو نہیں پتا رسول اللہ کے تعلیمات کیا ہے, اس کو نہیں پتا رسول اللہ کی عظمت کیا ہے. یہاں تو کلمہ لانے والا, رسول اللہ پر ایمان لانے والا, رسول اللہ پر ایمان لانے والی رسول اللہ کے طریقوں کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق شادیاں کر رہے. تو ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے بجائے پھر ہم خود بولتے نہیں بھائی رشتہ داری ٹوٹ جاتی. تو ساتھیوں, کہنے کے لیے تو باتیں کئی کہی جا سکتی ہے, لیکن بس وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ذہن میں یہی چیز ڈالنا چاہ رہا ہوں. لوگ کیا کہیں گے کا نعرہ آپ کو شرک تک لے جا رہا ہے, بلکہ آپ کے ایمان کو خارج کر رہا ہے, جو کہ مشرکین مکہ کو ایمان لانے سے روک دیا تھا. دوسری چیز, آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ شادی کرنا تو سنت کے مطابق کرنا. یہ فیصلہ نہیں کہ شادی پورا طے ہونے کے بعد, ویڈنگ کارڈ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد ہماری طرح کے کوئی آ کر کہے یا شادی کے بعد کوئی پوچھے نہیں بھائی بچی والوں کو بہت بلا, بچی والے نہیں سنے. کتنا بڑا ڈرامہ ہے, نہیں کتنے جگہ نہیں سنتے آپ, بچی والے نہیں سنے بھائی, بچی والے بہت ضد کرے, سب ڈرامہ ہے. شادی کی بات چیت جب ہوتی, جب رشتہ دیکھنے کے لیے آپ جاتے, وہاں پہلا ایجنڈا آپ کا یہ ہونا چاہیے, پہلا ایجنڈا اگر شادی میں کھانا ہوگا, جہیز ہوگا تو بھائی رشتہ نہیں جم سکتا. بچی کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے آپ اصول مانتے نہیں مانتے یہ بولو انکل, پہلے یہ بات چیت ہوگی. جس طرح گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے, تو کیا دروازہ کھولتے ہیں آپ؟ اپنی گھر کی عورتوں کو اجازت دیتے دروازہ کھولنے کے لیے؟ ارے کھولو نا بیگم, اپنے لوگوں چاہتے نہیں, پتہ چلا تو دروازہ کھولتے. اسی طرح جب تک پتہ نہیں چلتا کہ لڑکی والوں کا سٹانڈ کیا ہے شادی کرنے کا, جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ لڑکے والوں کا سٹانڈ کیا ہے شادی کرنے کا, اس وقت تک بایو ڈیٹا بتانا تو دور کی بات ہے, بچی کی تفصیل نہیں بتائیں گے. پہلے بولو کہ کیا شادی سنت پہ کر سکتے, اگر کر سکتے تو شادی کی بات چیت کریں گے, ورنہ لکم دینکم ولی دین. آپ کے لیے بھی دنیا میں بہت سارے لڑکے ہیں, ہمارے لیے بہت سارے لڑکے ہیں. تو اسی لیے ساتھیوں, ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے, اگر ہمت کر سکتے ہیں, عزم کر سکتے ہیں, تو خود آپ کے سامنے نمونے موجود ہیں. خود حیدر علی خان صاحب کا نمونہ موجود ہے. عظمت اللہ خان صاحب اپنے بیٹے کی شادی کر کے ثبوت کر کے دکھا دیے. یہ جو آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ویڈیوگرافر ہے, نہیں وہ ہمارے ممبر ہے. خود ان کی شادی لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کی خرچے کے بغیر, عصر کے بعد نکاح, مغرب کے بعد ولیمہ. ایسے نمونے بہت ہیں, بس ہمت کی ضرورت ہے. بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, بس تو میری آواز سے آواز ملا دے, پھر دیکھ کہ اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, ہم تمام کو یہاں جو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے, اسی طرح ہم تمام کو بھی جنت میں ایک ہو کر مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو شادی مکمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تیرے نبی کے طریقے پر شادی نہیں کرتا ہے, ان کے شادیوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں, ہمارے اس محفل کو تو قبول فرما, ہمارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو میں عظمت اللہ خان صاحب یہی ہیں, آپ لوگ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, یا مزید تفصیلات کے لیے یوٹیوب پر سوشیو ریفارمز سوسائٹی اگر آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کے کئی سوالات کے جوابات آلریڈی ویڈیوز کی شکل میں ملیں گے. یا کبھی آپ کا آنا ہوا تو مہدی پٹنم امبا تھیٹر کے بالکل اپوزٹ میں امان فنکشن ہال ہے, جہاں ہماری آفس ہے, آپ وہاں پر بھی آ کر ملاقات کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے